بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کو ہم ایک ایسی جگہ کی زیارت کرا رہے ہیں جو قرآن کریم میں مذکور ہے، قصہ اصحاب کہف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ قریش مکہ ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کیا سوال پوچھا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کا کہا، جن میں ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، لہذا اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب قرآن پاک کی سورۃ الکہف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہی مقام ہے اختلاف کے ساتھ، لیکن یہ اردن کے شہر عمان میں واقع ہے۔ تاریخی پس منظر یہ ہے، آپ یہ تصاویر بھی دیکھتے جائیں، مناظر بھی دیکھتے جائیں اور صحیح قصہ بھی آپ کو سنا رہا ہوں۔ اگر جگہوں میں اختلاف ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن قصے میں انشاءاللہ اختلاف نہیں ہے۔ قصہ آپ سن لیں اور عبرت کی نیت سے سن لیں اور اس سے استفادہ کر لیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا۔ یہ بت پرست لوگ تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت کام کر رہا تھا۔ یہ دیکھ لیے غار کے وہ حصہ ہے جو اندرونی حصہ ہے، جانے کے لیے یہ دروازہ بند ہے، یہ دروازہ کھلے گا۔ یہ شخص آ کے یہ دروازہ کھلے گا اور اندر جا کے لوگ نظارہ کر لیں گے۔ آپ بھی نظارہ کر لیں، سیر کر لیں، دیکھ لیں اصحاب کہف۔ میں قصہ سناتا رہوں گا، آپ نظارہ کرتے جائیں، دیکھ لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ کے حکم سے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ یہ کچھ لکائی ہیں وہاں پر اس زمانے کے، آپ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، لہذا اس کے رد عمل میں ایک رومی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے بالکل اس کو تباہ کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی شہید کر دیا۔ اسی دوران اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا، جو بچے بوڑھے یہودی یہاں رہ گئے تھے۔ وہ جان بچا کر فلسطین سے نکل گئے، مگر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور ان کی تعلیمات کے پیروکار تھے، صرف وہی فلسطین میں موجود رہ گئے۔ جو کہ رومی تھا اور بت پرست تھا، لہذا اس کی حکومت میں موجود عیسائی لوگوں پر اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دی۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند ماننے والے حواریوں کو اس نے اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کہا، میں تمہیں چند دن کی مہلت دیتا ہوں،
تم اپنے نئے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہ نوجوان لوگ دراصل اصحاب کہف تھے، جن کے واقعہ کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ کہف میں وضاحت سے آیا ہے۔ ان نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنی تو وہ شدید پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ بادشاہ سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ صلاح الدین ایوبی کے بارے میں بتا رہے کہ یہ ان کا دستخط ہیں، پتہ نہیں، ورنہ دقیانوسی انہیں قتل کروا دیتا، لہذا انہوں نے شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے۔ یہ سوچتے ہوئے کہ اب اللہ پاک ہی ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرے گا اور کوئی راستہ نکالے گا، یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے اور وہی سو گئے، یہاں تک کہ سوتے سوتے ان پر 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں ذکر ہے، اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا۔ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے رب پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کو آسان کر دے۔ پس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ اسی غار میں موجود ہیں۔ اسے بہت غصہ آیا اور حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اندر ہی مر جائیں۔ بادشاہ نے جس شخص کے ذمہ یہ کام لگایا وہ بہت ہی نیک اور ایماندار تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کے تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر لوہے کے صندوق میں رکھ کر دیواروں کی بنیادوں میں رکھ دیا اور ایک تختی شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی۔ اس 300 سال کے دوران دقیانوس بادشاہ مر گیا اور کئی بادشاہ اور حکومتیں آئے اور چلی گئی، یہاں تک کہ 300 عیسوی رومن ایمپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی، وہ بھی عیسائی ہو گئے۔ 440 عیسوی میں بیدروس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی جو ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے 68 سال تک حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ پسندی جب عروج پر پہنچ گئی اور لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کا یقین ختم ہوتا رہا تو انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ بہت رنجیدہ ہوا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ کچھ ایسی نشانی ظاہر فرما کہ میری قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، انہیں قیامت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور ایک اللہ کے یقین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی۔ لہذا ایک روز ایک چرواہا اپنی بکریوں کو ٹہرانے کے لیے اس غار کے پاس پہنچا۔ یہ وہی غار تھا جس میں اصحاب کہف موجود تھے۔ اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گرا دیا۔ دیوار کے گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت اور خوف طاری ہوا کہ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام کلام کرنے لگے اور اپنے ایک ساتھ جو ساتھی تھا کو بازار سے کانا لانے کے لیے بھیجا۔ جب وہ ساتھی بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، یہاں تک کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں۔ اس کشمکش میں وہ شخص کھانے کے عوض اپنے زمانے کے سکے دکاندار کو دیے۔ دکاندار نے جب یہ سکے دیکھے تو شک ہوا کہ شاید اس شخص کو پرانا خزانہ مل گیا ہے،
لہذا اس نے اس شخص کو سپاہیوں کے حوالے کر دیا۔ سپاہیوں نے ان سے پوچھا بتاؤ خزانہ کہاں سے آیا؟ اس شخص نے کہا ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا ہی پیسہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا ہم کیسے مان لیں کیونکہ یہ سکے 300 سال پرانے ہیں۔ شخص نے کہا پہلے مجھے بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ سپاہیوں نے جواب دیا آج اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، مگر سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے، وہ بت پرست تھا۔ یہ سن کر وہ شخص حیران پریشان ہوئے اور بتایا کہ ہم کل تک تو اس شہر کے اپنا ایمان بچانے بھاگ گئے تھے اور میں اور میرے ساتھی قریب کے ایک غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی اب بھی غار میں موجود ہیں۔ تم میرے ساتھ چل کر خود ہی دیکھ لو۔ جب سپاہی اور بہت سے لوگ اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف وہ شخص کے انتظار میں تھے۔ جب غار پر بہت سے آدمی پہنچے اور شور سنائی دینے لگا تو اصحاب کہف سمجھے کہ دقیانوس کی فوج ہمارے تعاقب کر کے غار تک آ پہنچے۔ وہ ڈر گئے، لہذا وہ اللہ کی ذکر اور حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار پر پہنچ کر تانبے کا وہ صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو وہاں اصحاب کہف کے نام اور یہ لکھا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے جو اپنی دین کے حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ دقیانوس نے اس غار کے منہ کو بند کروا دیا تھا۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ بیدروس کو اطلاع دی۔ بادشاہ نے یہ خبر سنی تو فوراً اپنے امراء اور علماء کے ہمراہ پہنچ گئی۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر تمام واقعہ بادشاہ سے بیان کیا۔ بادشاہ نے سجدہ گزار کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ میری دعا قبول ہوئی اور آپ نے ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعا دی اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس چلے گئے اور دوبارہ واپس جا کر سو گئے اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ بادشاہ نے اسی غار میں ان کی قبریں بنوائی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جو لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں متعدد اقوال پائے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کیونکہ ان اصحاب کے نام ایک تختی پر کندہ تھے اس لیے انہیں رقیم کہا جاتا ہے، اور انہی کا یہ قول بھی ہے کہ رقیم اس بستی کا نام ہے جس کے پہاڑوں کے ایک غار میں یہ چھپے تھے، یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اسی بستی کا نام الرقیم ہے جو قرآن میں بھی ذکر ہے بروایت ابن عباس۔ البتہ جمہور اور محدثین ان دونوں کے ایک ہی جماعت ہونے پر متفق ہیں۔ اللہ نے فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ آثار قدیمہ کے تحقیقات کی جو جدید انکشافات کیے ہیں ان میں سب سے نمایاں اس شہر رقیم کے دریافت ہے، اور جس قدر تحقیق کی جا رہی ہے اس سے قرآن کے حرف بحرف تصدیق ملتی ہے۔ اصحاب کہف کا زمانہ جدید تحقیقات کے مطابق یہ تخمینہ لگایا گیا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب پیش آئے۔ اصحاب کہف کا غار خلیج عقبہ سے شمال کی جانب
بڑھتے ہوئے پہاڑوں کے دو متوازی سلسلے ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک پہاڑ کی بلندی پر رقیب شہر آباد تھا۔ اس شہر کے عجیب و غریب غار قابل ذکر ہیں جو اس طرح واقع ہے کہ دن کی دھوپ اور تپش ان تک پہنچتی اور ایک غار کے قریب قدیم عمارتوں کے آثار بھی پائے گئے ہیں۔ وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ اصحاب کہف کے نام اور ان کے تعداد کسی بھی صحیح حدیث سے اصحاب کہف کے نام اور تعداد صحیح ثابت نہیں ہے۔ تفسیری اور تاریخی واقعات میں نام مختلف بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام کچھ وہ بیان کرتے ہیں، جبکہ آٹھواں اور ان کا کتا جس کا نام قطمیر تھا، ان ناموں اور تعداد میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ خود قرآن کہتا ہے کہ ان کی صحیح تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے، کسی کو معلوم نہیں۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجَمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ غیب کی باتوں میں اٹکل کے تیر تک چلاتے ہیں، کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8 ان کا کتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کے تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، پس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں۔ تو یہی وہی جگہ ہیں، مکانات ہیں۔ اگرچہ کوئی بات ہمیں عقل کے مطابق عجیب معلوم ہوتی ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ حقیقت کے لحاظ سے بھی وہ عجیب ہو، کیونکہ اس کائنات کے خالق نے ایسا منظم نظام قائم کیا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اصحاب کہف کا زمانہ دراز تک سلانے کے بعد جگانے کا مقصد یہ تھا تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت میں سب مردوں کے اجسام کو زندہ کرے گا اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سائنسدان اب بھی یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ زمین کے مختلف حصوں پر کشش ثقل ایک جیسی نہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مقدار کم زیادہ کرنا کچھ مشکل نہیں۔ ان لوگوں کی جگہ کا کشش ثقل اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ وقت کے رفتار بہت کم ہو گئی تھی، یہاں تک کئی 100 سال گزر گئے۔ سورۃ کہف کی خصوصیت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھ لے وہ 8 روز تک ہر فتنہ سے بچا رہے گا، اور اگر دجال نکل آئے تو یہ اس کی فتنے سے بھی بچا رہے گا۔ تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ۔ یہ کچھ واقعہ ہم نے سنایا اور یہ جگہ بھی آپ کو دکھائے۔ جگہوں میں اختلاف ضرور ہے، واقعے میں قرآن کریم کا واقعہ ہے، اختلاف نہیں ہے۔ یہ ایمان کو تازہ کرنے کا واقعہ ہے۔ یہ سن کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کو بڑھائے اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایاتوں پر سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔